غازی صاحب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان کے ہاں جو بڑا کمال ہے، ایک تو وہب بڑا تھا، اللہ تعالیٰ کی عنایات و نوازشات، عالی نسب، لیکن اس کے علاوہ کسب بھی بڑا تھا، محنت بھی بڑی کی، عبادت بھی بڑی کر کے دکھائی، تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اصل اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا ہے، اس کی اتباع میں ہمارا اسوہ بھی ان کے سامنے رہے. عکس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کامل نظر آتا تھا. عکس کامل نظر آتا تھا. غازی صاحب، دین اسلام کے اندر 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو اہمیت ہے تقوی اور طہارت کی اور عبادت گزاری کی. ٹھیک. اب ان کی عبادت گزاری کی کیفیت دیکھیں کہ 1000 رکعت نفل پڑھنا، اور وہ بھی اس سانحے کے بعد، یہ کس دل جگرے کی بات ہے. بلکہ جی کربلا میں جس دن یہ سارا سانحہ ہو گیا، اس دن بھی رات کو اسی طرح نفل سجدہ زینب نے اور انہوں نے پڑھے ہیں، تہجد کی نماز اسی طرح پڑھی ہے، نمازیں اس طرح پڑھی ہیں. ذرا سوچیے، وہاں بھی مظاہرہ کیا. اور پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو آخری موقع پر سجدہ دے کر شہادت پیش کی، اس پر تو قدرت الہیہ بھی ناز کرتی ہے. واہ واہ، قیامت تک ناز، عرش والے بھی فرش والے بھی ناز کرتے. تو پھر آپ عبادت گزار بڑے تھے، اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو نماز ہے، اس کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صوفیاء کے جو اصول ہیں نمازوں کے، روزے کے بارے میں، وہ ان اہل بیت اطہار کی سیرت سے اخذ کر کے لکھے ہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز کامل نہیں ہوگی جب تک حضور قلب کے ساتھ نہ ہو. تو آپ کی روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، اتنا انہماک و استغراق اور ایک جذب اور بے خودی کی کیفیت ہوتے تھے کہ ارد گرد کے سارے ماحول کو بھول جاتے تھے. امام محمد باقر گر گئے کنویں میں، نماز جاری رکھی. کہتے ہیں ایک دفعہ آگ لگ گئی کہیں، نماز جاری رکھی. بالکل. لوگوں نے کہا جی اتنا شور ہوا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نماز میں تھا. نماز میں کیسے؟ اب وہ بات یہاں پہ سوچئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے تیر جو پنڈلی میں لگا تو نکالتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. آپ نے کہا تھوڑا انتظار کرو، جب میں نماز پڑھوں پھر نکال لینا. نماز پڑھی، تیر نکالا انہوں نے، تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ وہ تیر نکال لیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب نکال لیا. یہ ہے حضور قلب. جی حضور قلب ہی. پھر آپ نے دیکھا کہ پھر آپ جب خانہ کعبہ کے لیے جاتے تھے اور حج کے لیے جاتے تھے، تو جب آپ کو کہا گیا کہ آپ لبیک کہیں، تو آپ کہتے تھے کہ یار وہ بندے کو جو اللہ نے اشرف الخلق بنایا ہے، اور جس کردار اور سیرت پر اللہ تعالیٰ خود دیکھنا چاہتا ہے، اگرچہ آپ اس کردار اور سیرت پر تھے، تب بھی خدا کے سامنے احتساب کا اتنا گہرا احساس تھا کہ اگر میں یہ لفظ کہوں گا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا. کہیں یہ نہ آواز آ جائے لا لبیک. لا لبیک. اللہ انکساری ہے جی، انکساری، آخری درجے کا انکساری، اور خوف الہی کی کامل کیفیت. خشیت الہی. ان باتوں کو سمجھنے سے ایک قاعدہ سمجھ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بھی میں ہوں، اور اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی میں ہوں.